الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ محترم اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جیالوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع قادیانی اور عام کافروں میں فرق ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا فرض ہے اور اس عقیدے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ اس زندگی کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں آنا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، پھر وہاں ایک طویل زندگی ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا، تو پھر وہی یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے انبیاء کرام آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبیوں کی آمد کے اس تسلسل پر مہر لگ گئی۔ اب جتنے تھے اتنے ہیں، نہ ان میں سے کسی کو بغیر فہرست سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو اس میں نئے سرے سے داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس فہرست میں سے کسی ایک کو بھی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، یا اس مہر شدہ فہرست میں کوئی شخص کسی جعلی نبی کو داخل کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور ان کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے۔ عزیزان من، اب ایک عرصے سے اسلام بیزار حکومت کی طرف سے یہ راز الاپا جا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے متبعین مرزائیوں قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی دی جائے اور انہیں وہ حقوق دیے جائیں جو حقوق عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ کو ملے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں قسم کے غیر مسلموں میں واضح فرق ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے متبعین کو عام غیر مسلموں کی طرح سمجھنا یہ درست نہیں ہے، عام غیر مسلموں کی طرح سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کا جان و مال مسلمانوں کے جان و مال کی طرح محفوظ ہے، جبکہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں اترا ہو یا ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، اگرچہ وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، اسی طرح وہ کافر مرتد اور زندیق ہو، ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو پہلے قسم کے غیر مسلموں کو حاصل ہوتے ہیں۔
شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دے، لہٰذا عوام کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے فتنہ اور فساد کرتا ہے۔ زندیق اس نامراد کافر کو کہا جاتا ہے جو اپنے گندے عقائد کو اسلام کی خوبصورت شکل میں پیش کرے یا ضروریات دین کی ایسی تشریح کرے جو کھلا کفر ہے۔ اس تمام تناظر میں مرزا قادیانی کے متبعین کو دیکھیں کہ وہ کفریت کے مرتکب ہونے کے باوجود خود کو غلط طور پر مسلمان ظاہر کر کے دھوکہ دیتے ہیں، شراب کو زمزم بنا کر پیش کرتے ہیں، خنزیر کو بکرا بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، اور یہ زنداقہ ہے اور زنداقہ کفر کی بدترین صورت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آئین پاکستان میں قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ شاعر اسلام کا مطلب وہ احکام اور اعمال ہیں جو اسلام کی علامت اور نشانی ہے، جن سے کسی شخص کی مسلمان کے طور پہچان ہوتی ہے۔ لہذا قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے، اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح قادیانی وہ کلمات استعمال نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جو القابات مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح